بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علم بدیع پڑھ رہے ہیں. تو 5 نمبر کی معروضی آپ کی آئے گی علم بیان اور علم بدیع میں. علم بیان میں 4 چیزیں شامل ہیں. علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. اور علم بدیع میں 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں: صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت میراث النظیر. تو یہ 7 اقسام میں سے آپ کے 5 میں سے وہ 5 معروضیاں دے گا. کسی میں سے بھی کوئی 5 معروضیاں وہ دے سکتا ہے. پہلے جس طرح شعری اصطلاحات، پچھلی جو اردو تھی، شعری اصطلاحات جو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اس میں سے 5 معروضیاں دیتا تھا. پھر تلمیحی، تشبیہ اور استعارہ میں سے 5 معروضیاں دیتا تھا. تو اس کے پاس یعنی آپشن کم تھی، تو اب یہ 7 میں سے 5 دینی ہے اس نے، تو زیادہ آپشن ہے. تو اسی میں سے، اس سے ہٹ کے کوئی لفظ بھی نہیں آئے گا، یہیں سے معروضیاں آئیں گی. شارٹ ہے یہ بہت، کہ بدیع کے لغوی معنی تو نادر انوکھا کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح میں علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے تحسین و تزین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں: صنائع لفظی اور صنائع معنوی، ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ قسمیں جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں یہاں پر. تو سب سے پہلے صنعت تضاد ہے. تو آپ کو صنعت تضاد کی کیسے پہچان ہوگی؟ علم بیان کی اصطلاح میں کلام میں ایسے 2 الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہو، جیسے ہنسنا اور رونا، سیاہ اور سفید، امیدی و نا امیدی، ٹھیک ہے، امید و نا امیدی، رنج و خوشی، مقدم اور مؤخر، زمین اور آسمان وغیرہ، ایک دوسرے کی الٹ ہو، جو ایک دوسرے کی ضد ہو. ضد تضاد سے ہے. تو اب دیکھیں، 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو. تو بادشاہی، گدائی ایک دوسرے کے الٹ الفاظ لے کے آیا ہے. بادشاہ امیر ہوتا ہے اور گدا فقیر ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اسی لیے اسی حوالے سے اس کو ہم جو ہے صنعت تضاد کہیں گے. یہ شعر دے گا اور پوچھے گا یہ کون سی صنعت ہے، ٹھیک ہے، اور ہنسنا اور رونا دے کے کہے گا یہ کون سی صنعت ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے. امید و نا امیدی دے گا تو آپ سے پوچھے گا کون سی صنعت ہے، تو آپ کہیں گے ایک دوسرے کی ضد ہے، الٹ ہے، تضاد ہے، تو صنعت تضاد ہے. پھر صنعت تلمیح ہے. تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا یا اچٹتی سی نگاہ ڈالنا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ادب کلام میں کوئی لفظ، ادب کی اصطلاح میں کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، داستان، شخصیت یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. بس اسی طرح شارٹ سا وہ یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اس شعر میں آتش نمرود تلمیح جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور وہ آگ گلزار بن گئی تھی. پھر وہ دے دے گا ایک مصرع، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک. یہ کس کا مصرع ہے؟ تو آپ کہیں گے تلمیح کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پہ بیٹھ کے وہ ہواؤں میں اڑتے تھے، ٹھیک ہے، وہ چیونٹیوں سے بات کرتے تھے، وہ جانوروں سے بات کرتے تھے، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی. اچھا، ایک بات ہے، اجاز مسیحا میرے آگے، یہ مصرع دے دے گا. تو اجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مطلب کہ جو نابینا ہوتا تھا، مادر ذات بھی ہو، اس کو بینا کر دیتے تھے، آنکھیں دے دیتے تھے. تو یہ اجاز مسیحا ہے. تو اجاز مسیحا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان سے منسوب ہے. تو اب پورا شعر دے دے گا یا ایک مصرع دے دے گا تو آپ سے پوچھے گا کہ بھئی یہ جو ہے اجاز مسیحا کیا ہے. اچھا، پھر صنعت میراث النظیر ہے. صنعت میراث النظیر اس صنعت کاری کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں ایسے لفظ لائے جائیں، ایک لفظ لایا جائے پھر اس کی مناسبت سے سارے لفظ وہ اس میں وہ کرتا جائے، ایک رعایت اور قبیل کے ساتھ استعمال کرتا ہے. جیسے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. اب دیکھیں، سمندر کے اندر طوفان اٹھتا ہے، ناخدا ملاحہ ہوتا ہے، پھر کشتی بھی ہوتی ہے، بحر سمندر ہوتا ہے، اس کے اندر کشتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کشتی کو جو ہے نا ساحل بھی ہوتا ہے، چلانے والا ملاحہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی مناسبت سے اپنے شعر کے اندر لے آنا، یہ صنعت میراث النظیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شعر دے دے گا اور کہے گا کہ آپ اس کو وہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ کون سی صنعت ہے. تو آپ صنعت تلمیح ہے، صنعت میراث النظیر ہے، تضاد ہے، تو آپ کہیں گے صنعت میراث النظیر ہے. تو اسی میں سے یہ شارٹ سے سوال جو ہے نا یہ دیے جائیں گے، اس سے نہیں ہٹا کے دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو پیکٹا کا گریڈ 11 کی پیرنگ سکیم ہے اس کو فالو کرنا جو ہے نا پیپر سیٹر کے لیے ضروری ہے. تو اسی میں سے بنا ہے. انہی چیزوں کو یاد کر لیں تو 5 نمبر کی معروضی آپ کی انہی شارٹ سے چیزوں میں آ جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.